والسلام کل ارواح انبیاء کل ارواح مومن مرحومین، سب کی شان مدیہ کر کے ہم سب کے مرحومین، تمام ملت کے شہداء کو، جملہ مومنین مرحومین، مجلس کے مرحومین ڈاکٹر ابرار علی جعفری مرحوم، اس کے علاوہ جو بھی متمسک ہیں ذکر مجلس کے ساتھ، ان سب کے مرحومین کی روح قبر کو محمد علیہ کے صدقہ پہنچے، والا جملہ مومنین کی دعائیں قبول منظور فرمائے، عبدالرزاق کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، باجی فضیلت کو بیماری سے نجات دلائے، رضیہ قمر یا رقیہ قمر عباس کو مولا اولاد عطا فرمائے، شمائلہ سلیم کو اولاد نینہ عطا فرمائے، اور بھی جنہوں نے دعائیں کہی ہیں اولاد نینہ کے لیے مولا علی محمد کے صدقہ میں، سب جو جمع کرائی ہیں دعائیں مولا ان سب کو اولاد نینہ عطا فرمائے، سید زوار حیدر نقوی صاحب کو اولاد نینہ عطا فرمائے، جو سخاوت علی ان کے والدین مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جو محسن جاوید ہیں ان کو مولا محمد علی محمد کے صدقہ میں ان کا ڈیزائر جو ایڈمیشن ہے یونیورسٹی میں اس میں کامیابی عطا فرمائے، جملہ مومنین جو دعائیں فرمائی ہیں سب شامل دعا ہیں، وقت بالکل ہی کم ہے ہمارے پاس کیونکہ آج ماتم بھی کیا ہے ہم نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ماتم کیے بغیر مر جاتا ہے وہ مدت میں کمی کر کے اس لیے ماتم بھی چاہیے ملاقات تو آپ جو ہے وہ صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ یا علی بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سلام پڑھ لیجئے۔ برادران اسلام رب العالمین بوسیلہ محمد علی محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ آخری مجلس ہے اس عزا خانے میں، بانی مجلس ہے خلیفہ خانوادہ، ان کو اہالیان محلہ آپ سب جو بھی ہیں، آج حسین علیہ السلام کا آپ کی جو آخری رات مہمان، تو اس لیے بڑا تھوڑا سا وقت ہے، ہم اس میں عزا بھی کریں گے، اور جو عنوان ہے بنا الہ الا اللہ، اس پر چند معروضات آپ کی جاگتی ذہنوں کی نظر عرض کر کے بڑا شکر گزار ہوں میں اپنے محترم بزرگوں بھائیوں کا جنہوں نے اتنی فکر کر جو وہ میری ساتھ جو ہے وہ حوصلہ افزائی تائید کی، آپ سب کا نا قبول فرمائے۔ میرے بزرگ ریاض جعفری صاحب، میرے خاص طور پر برادر مولانا صدیق شرائع صاحب، جملہ مومنین آپ سب جو تشریف لائے، مولا آپ سب نا قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ غموس مولانا دے مجلس محسن خلیفہ مولانا اولاد نگہ دے، شان کو سے سلامتی دے، میرے محترم شاہد صاحب کو، میرے امیر حسین صاحب کو، جملہ مومن کوئی کمی نہ رہے، کو مولا اولاد نگہ دے، جو بھی ہے سب کی دعائیں قبول و منظور۔ میرے برادر روف کے جو ہے وہ بیٹے کو سے سلامتی دے، کوئی خالی نہ جائے یہاں سے، آل محمد کے صدقہ میں آپ سب کے کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب فراست بھائی کو، انوار صاحب کو، جملہ مومنین کو، ہمارے بابا گاڑی جو ہے محمد علی محمد کے صدقہ میں جملہ مومنین صاحب کو، جو سب شامل دعا ہیں، حیدری بات بھی کوئی کمی نہ رہے، وہ وارث بہتر جانتے تو جو چاہے۔ قرآن کا مطالعہ یہ ہے کہ ایسا تقویٰ کیا جائے جیسا تقویٰ کا حق ہے، تو جو ہاتھ چاہیے۔ تو تقویٰ کا حق ہمیں جو قرآن اور حدیث سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ معرفت
امام المتقین حاصل کی جائے، جیسا میں نے پچھلی نشستوں میں عرض کیا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی تفسیر ہے تو لا کے پیش کی جائے تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ تقوی کا حق امام علیہ السلام کی معرفت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. توجہ چاہیے. اور نجات کا یقین لے کر مرنا یہ حکم قرآن ہے. وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار ایسے ہی وہم میں نہ مر جانا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. مرنے سے پہلے یہ یقین لے لینا کہ تم بخشے جا چکے ہو، تم سلامتی میں ہو. یہ قرآن کا حکم ہے. جو نہیں پورا کر رہا غافل ہے، جو انکار کر رہا ہے منکر ہے. نہیں ہے تو ہم کہاں سے پورا کریں اپنا یقین کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم بخشے جا چکے ہیں؟ اللہ آپ ہمیں بتاؤ نا. اللہ کہاں سے بتائے گا؟ میں نے اپنا رسول جو بھیج دیا ہے وہ بتائے گا کہ یہ کون سا در ہے جہاں تمسک کرو تو پھر تمہیں موت کے بعد خطرہ نہیں ہے. تو جو چاہیے اسی لیے ہم زیارت امیر المومنین علیہ السلام کرنے سے پہلے، سرداب مقدس میں داخلہ سے پہلے مفاتیح الجنان کے جملے پڑھو جا کر جو معصوم نے عطا فرمائے. یا امیر المومنین انا عبدک وابن عبدک جاک مستجیر بذمتک. اے مومنوں کے کائنات میں امیر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی ترقی کر امیر المومنین ہو گئے. کہا مومن کہلائے گا وہی جو تجھے امیر مانے گا. توجہ چاہیے، اب ایسے کلام ہی نہیں ہے. توجہ چاہیے، مومن کہلائے گا جو علی کو امیر مانے. اور کیا فرمایا؟ مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں. اللہ رسول نے ہمیں یہ ہدایت نازل فرمائی ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. اس لیے میرے ذمہ دار آپ ہیں، میں اپنا ذمہ دار نہیں. پتہ چلا کہ ولایت کو ماننا نہیں، تو سپرد ولایت کرنا، سپرد ولایت کرنا ہے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سپرد ولایت آل محمد کیا جائے. اور اسی لیے فرمایا بصائر الدرجات جیسی اہم کتاب میں، اصول کافی میں معصوم کے اقوال موجود. اور امام فرماتے ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث اللہ نبیا الا بہا قط. ہماری ولایت کی ولایت ہے، اللہ نے اس کے بغیر کسی نبی کو نبوت عطا نہیں. گھبراہٹ سے کلام ہی نہیں ہے. توجہ چاہیے، جاگتے دنوں کو کلام کر. تو لا الہ الا اللہ کا جو نظام ہے ولایت آل محمد کے ساتھ نافذ. کلمہ کی تائید وہ کر رہا ہے جو ان کی ولایت کے راستے سے رسول اور خدا سے مل رہا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. 5واں سورہ مائدہ 68 آیت. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے صاحبان کتاب، اہل الکتاب، تم کسی شے پہ نہیں ہو، نہ دین پہ، نہ ایمان پہ، نہ حق پہ، نہ عبادت پہ. میں کسی تاریخ کا بیان نہیں پڑھ رہا، 5 سورہ کی 68 آیت پڑھ رہا، حکم قرآن پڑھ رہا. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں. توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کر. تم کچھ بھی نہیں ہو، کسی شے پہ نہیں ہو جب تک تم حتی تقیموا، جب تک تم قائم نہیں کرتے تورات کو، انجیل کو. یہ آیت غیر مسلموں کے لیے اگر ہوتی تو قرآن کا حکم نہ ہوتا. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں. توجہ چاہیے. ما انزل علیکم ربکم، تورات قائم کرو، انجیل قائم کرو، وہ قائم کرو جو اب قرآن بن کر تمہارے لیے رب کی طرف سے نازل ہوا. توجہ چاہیے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں.
मगुओं को कही गई, कुरान वालों को कही गई। नाराज न हो जाना, ये बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका के बाद वाली आयत है। तवज्जो चाहिए, इसे कायम करो, इसे कायम करो। जो तौरात वाली बात है उसे कायम करो। तो क्या किया तौरात का कायम ने? अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम बहुत बड़ा है, लेकिन तौरात की नमाज और इंजील की और हमारी और घबराने को से कमी नहीं है। भाई हक अगर छुप सकता तो दावा करता कि छुपा लेगा। तो जो हक चाहिए माशाअल्लाह। किताब वालों, जिन किताब को अपने लिए समझा है, कायम करो जो तौरात में है, कायम करो इंजील को, कायम करो जो कुरान में तुम्हारे लिए नाज़िल किया गया है। अगर ऐसे कायम नहीं करते तो तुम कुछ भी नहीं हो। कुरान है तो जो हाथ चाहिए, जागते ज़हनों की नजर गुफ्तगू है, तमाम मुसलमानों से खिताब कर रहा है कुरान, से कलाम नहीं। अली का नाम ले तो ऐसे ही ग्रोही फसाद का ऐलान हो जाता है। तवज्जो चाहिए, लेकिन कुरान तो सब कह रहा है, जागते ज़हनों को कलाम करते हैं। और साथ ताईद लिख दिया अल्लाह ने, वाह यहाँ पे नहीं का नहीं, लाम लाज़मी का, और लाज़मी बढ़ा देगा इनमें से अक्सर के लिए कुफ्र और सरकशी। ए मोहम्मद, जो आपके पाक रब ने आपके लिए नाज़िल कर दिया है, अल्लाह फला तासा अलल कौम काफिरीन, बस ए मोहम्मद आप मत इन काफिर हो जाने वालों के लिए परेशान हो। घबराने से कलाम ही नहीं है, तवज्जो चाहिए। अगर तर्जुमा गलत करूं तो जिम्मेदार, अगर तर्जुमा कुरान में यही है, अगर आयत मौजूद है तो जो करना है कि कौन कलमा को है जो बात को कायम किए बैठा, कौन कलमा को है जो इंजील को कायम किए बैठा, वही कलमा को तीन पे है जो तौरात और इंजील के साथ साथ कुरान में नाज़िल किया गया, उसको भी कायम किए बैठे हो। कौन करेगा तफसीर? मैं करूंगा, आप करेंगे, हम खुद सोच कर करेंगे, ये अपने अपने दफ्तर से करेंगे, अल्लाह से करेंगे, या कुरान का कहवा लेंगे। घबराए लोगों से कलाम ही नहीं है। इसलिए मासूम वारिस तफसीर कुरान 5वें सतून इमामत बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बसारुद दरजात जैसी अहम किताब में और तफसीर अहलुल बैत में इस बात की तफसीर करते हुए पूछा, मौला ये क्या चीज है जिसको कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? इमाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी शरीयत और है, पहलों की शरीयत और थी। कौन सी चीज है जो आदम लेकर आज तक मनवाई जा रही है? कहा एक ही तो चीज है, विलायत
جو چاہیے. یعنی اللہ نے جن کو درود میں نہیں چھوڑا, خدا نے جن کو نور میں علیحدہ رکھا, خدا نے جن کو طہارت میں ساتھ رکھا ہے, خدا نے جن کو شفاعت میں ساتھ رکھا ہے, خدا نے جن کو جنت باٹلے تک میں بنوایا, تو ہم تک ہے کہ ہم بس رسول کو مانیں گے تو باقی تیرا کا کفر کرنا ہے. مجھے چاہیے تھوڑا سا کلام ہی نہیں ہے, توجہ چاہیے. جاگتے دلوں کی گفتگو. مولا میرے بھائی شادمان کو زندگی سلامتی دے, اتنی خوبصورت ہے انہوں نے وہ مرثیہ گوئی کی, کل نوحہ کیا. آپ کا آنا مولا کو زندگی دے, سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. توجہات میں شکر گزار. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. اللہ اکبر. تو امام نے فرمایا تو امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ ہے ولایت علی جس کا اثر ہے ولایت محمد. یہ نظام کو بھی ماننا, ان کی چھاؤں میں رہنا ہر کلمہ کو پہ واجب ہے. سے ہاتھ کچھ کر رہا ہے عمل قبول نہیں ہے. لا الہ کے نظام ہے, علی بعد نہیں, علی پہلے والا ہے. علی وہ ہے جس کے اثر سے لا الہ کا نظام شروع ہوا ہے. توجہ چاہیے. علی وہاں پہ اللہ غائب ہے, محمد جلوہ کر ہے, وہاں علی ساتھ میں نور حصہ ہے. جہاں محمد ہے وہاں علی ہے, جہاں درود ہے وہاں علی ہے, جہاں اللہ اول ہے وہاں علی ہے. وہاں بھی جبرائیل نہیں, فرشتے نہیں, عرش نہیں. ابھی دین تو جاری نہیں ہوا, ابھی کلمہ تو بنا نہیں. یہ کلمہ منوائیں گے تو کلمہ شروع ہوگا نا. ایسا کلام ہی نہیں ہے. وہاں پر ان کو ماننا واجب ہے. یہ کوئی نئی تعلیم نہیں. مجھے نہیں یاد, اللہ حکم مجھے اشعار یا پڑھنے کی عادت نہیں, وقت کم ہوتا ہے, لیکن میں حوالہ اس لیے کہ کم از کم ہمارے بچے اس وہم میں نہ جائیں, کیونکہ ایسے ایسے کامل لوگ ہیں. خضر کو نہیں جاتا, علی خضر کو پڑھائیں گے. یعنی وہ اپنی نظام تقدیر کے ماتحت انہیں سوچتے. اللہ اکبر. اگر یہ نظام تقدیر کے تحت ہے تو پھر عیسیٰ 19 سال سے کیا کرتے مانو پہ, پھر آپ مرزائی ہیں, عیسیٰ کی زندگی نہیں مانتے. ایسا کلام ہی نہیں. اور جن کلمہ پڑھنے والا بچا ہوا ہے, صحابہ کہف بچے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, اور ان کی حمایت کرنے والا کتا بچا ہوا ہے. کتے کو مان لیتے ہیں, کتنے کم وقت ہیں, مولا کو تو مان لو. مجھے چاہیے کلام نہیں ہے, مجھے چاہیے. حیدری خلافہ کا بیٹا توجہ چاہیے. نظام تخلیق میں اللہ نے نظام تو خلقت کا شروع کیا. بالکل ایسے خلاصہ کرنے لگوں 5-7 منٹ میں, پھر چند جملے مصائب کے. ایک بات, اختیار آل محمد یہ ہے کیا؟ ان کو اپنے جیسے مت سمجھو. رسول کتنا سمجھایا, اتنے سال ہو گئے مجھے پڑھتے یہاں پر, اتنے فضائل سنائے آپ کو. یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہوتا, یہ فضائل معرفت ہوتی ہے. یہ نجات کے دروازے عقل کھلتی ہے. جب اللہ کی عطا پر مانو گے تو ان کے اختیار کو مانو گے تو تب ان سے آپ درخواست کرو گے نا. شیطان مایوسی بنا, زیارت کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ. علم کے پیچھے یہاں پہ مولا ہوتے ہیں. سوال اچھا تو کعبے میں لگتا ہے نعرہ حیدری. اللہ کو زندگی دے, نعرہ تکبیر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے نعرہ تکبیر. علی رقم علی میری جان, علی دامن اکثر, علی دامدان, اللہ علی میرا ایمان. خدا آپ کو زندگی دے. تو جو چاہیے کہ یہ کلام ہے, یعنی عقیدے کا خلاصہ ہے. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی. میں نے تو نہیں کہا نا, یہ کوئی 50-60 سال پرانا, میرے بابا بھی پڑھتے تھے, ہمارے مظہر بواری صاحب نوحہ خان تھے, وہ پڑھا کرتے تھے. کئی لوگوں نے شعر پڑھا, بچپن سے یاد کرایا گیا. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. اس نام کی تصویر تو فرشتے پڑی ہے. جبریل کا استاد ہے, اللہ کا ولی ہے, یہ دفتر توحید کا فرد ازلی ہے. اللہ نے جب یہ جہاں
خاموش نہیں ہے، اللہ انہی کے ساتھ اپنی مشیت کو شامل کرتا ہے، یہ قربت خدا ہے۔ ظلم یہ ہے فرشتے کو مانتا، فرشتہ کہاں تھا جہاں رسول اللہ کے ساتھ سیدھے کر رہے ہیں؟ فرشتہ تو عرش کے بعد بنا، عرش محمد کی نالین کے صدقے میں بنا ہے۔ کیا سنتے آپ؟ کلمہ پھر فرشتے کا پڑھتے، کلمہ فرشتے کا پڑھو، ایسے کلام ہی نہیں۔ جب غائب اللہ کا پڑھ سکتے ہو تو غائب فرشتے کا بھی پڑھو۔ یہ فرشتوں کو کیوں کہا کہ اس کلمہ پڑھو جس کے پسینے کے ذروں سے تجھے تخلیق کر دیا؟ صرف اس لیے کہ جلوہ گر ہو گئے، ہم نے ان کو کم سمجھ شروع کیا۔ توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ یہ محبوب خدا ہے، یہ نور توحید ہے، یہ کائنات پہ گواہ ہے، ہماری طرح کے نہیں۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ کائنات آیتوں کے ساتھ بنی۔ اللہ نے خود تو نہیں بنائی، اللہ تو نہیں ہلتا، فرشتے نہیں تھے، فرشتے سے پہلے عرش ہے، فرشتے سے پہلے قلم ہے، لوح ہے، گبرائیل سے کلام ہی نہیں۔ فرشتہ تو بعد میں جب جبرائیل آیا چیزیں بنی ہوئی تھی، فرشتے نے تو آسمان نہیں بنائے۔ توجہ چاہیے، گبرائیل سے کلام ہی نہیں، تو پتا چلا پہلے بنی ہوئی ہیں چیزیں، اللہ خود تو نہیں بنا۔ اللہ نے ہمارے نا تو آیتوں سے بنی نا، آیت سے بنی نا، اسے کہتے ہیں آیت آیت آیت۔ آیت جو ہے یہ نظام میں جلوہ گر آتی ہے تو پھر آیت کا اختیار ہوتا، جو آیت کو نہ مانے کا کافر ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ آیت ہے، علی آیت الکبریٰ، بالکل قریب لاتے، آپ کے علم سے فائدہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ تو جو جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، بھئی یہ تو طے ہے نا کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو بندہ خدا کہتے ہیں، لیکن بندگی کا کمال یہ ہے کہ اتنا قریب ہو کہ دوسروں کو اللہ نظر آنا شروع ہو، اتنا قریب ہو، وہ کہہ رہے میں ساجد ہوں، میں سجدہ کرنے والا، میں بندہ خدا ہوں، میں تو خود محمد کے بیچ ہوں، میرا تو اکبر ہے۔ توجہ چاہیے، جاگتے تو کلام، اس نظام میں ولایت اہم ہے کیونکہ ولی اللہ ماننا ہے، یہ ہے معرفت ولایت۔ عیسیٰ اللہ کے نظام میں روح اللہ ہے، آیت ہے۔ عیسیٰ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر وانفخ فیہا فیکون الطیر باذن اللہ۔ تیسرا سورہ آل عمران 49 آیت۔ عیسیٰ کہتا ہے میں بناتا ہوں مٹی سے، خلقت میں کرتا ہوں، اور انفخ میں پھونک مارتا ہوں، نفخ عیسیٰ کرتا ہے۔ اب عیسیٰ نے پھونک ماری، اللہ نے اسے ایجنسی دی ہے، میں نہیں شرک کرتا، اللہ نے چمگادڑ بنا دی۔ عیسیٰ نے مٹی لی، پھونک ماری، ایجنسی دی، اللہ نے کہا ہاں چمگادڑ ہو گئی، تو جو آ جائے۔ لیکن عیسیٰ نے کن کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتابوں میں لکھا، شیعہ تراجم اٹھا کے حاشیہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں لکھا، عیسیٰ نے نفخ، عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں روح کے اوپر امر رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اولی الامر ہوں۔ توجہ چاہیے، ایک ہوتا ہے مدبر الامر، وقت بالکل لکھا، میں مذاہب پہ بھی آنا چاہتا ہوں، آپ کے اگر مجالس سنی ہوئی، اب تو عقیدہ پڑھتے نہیں لوگ، ناراض نہ ہو جانا، پہلے عقیدہ پڑھتے تھے، کہ جب عقیدہ پڑھا جائے تو لوگوں کو وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں عقیدے میں نہ چلے جائیں۔ ایسا کلام ہی نہیں، بیمار آدمی کو اپنے کرین سے ڈر لگتا ہے، اسے وہ ڈرتا ہے یار زخم سے اتر نہ جائے، تکلیف بڑی ہوگی، یہ ذاتی ضد ہے۔ توجہ چاہیے، عقیدہ سنیں، عقیدے میں آئے، توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر، 14 سال ہو گئے آج تک ایک بات کوئی لے کے نہیں آیا میری کہ یہ غلط ہے، خدا کے لیے کوئی لے کے تو آؤ، کوئی تو لے کے آؤ، یہ بیویوں کی طرح چگلیاں کرنا نہیں اچھی بات ہوتی۔ نعرہ حیدری، آپ کی طرح چاہیے، بٹھا کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کی جائے تاکہ پتہ چلے حق کون ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی۔ ضد دین نہیں ہے، دین ہے معرفت محمد تعلیمات۔ توجہ چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام نے جرأت نہیں کی کن کہنے کی، کیونکہ عیسیٰ تو خود کن کی پیداوار ہے۔ نعرہ حیدری، ایک ہوتا ہے مدبر الامر، مدبر الامر جس کو امر دے دیا جائے اور اس کو اوپر وہ تدبیر کرتے، جیسے ہم ہیں مدبر الامر قرآن کے
بارے میں. افلا یتدبرون القرآن, ہم قرآن کو بدل تو نہیں سکتے, ہم قرآن میں جو لکھا بس اسی کو فالو کریں گے. یہ ہے مدبر الامر. ایک ہوتا ہے صاحب امر, جس کو امر ادا کر دیا جائے, اس کو پتا ہوتا ہے قرآن میں کیا. صاحب سرکار ہے صاحب الامر, میرا امام صاحب الامر ہے, یعنی امام کو امر کے اوپر جو ہے وہ صحابیت ذات ہے. امر امام کی ماتحتی میں ہے. امام کا جو دل کرے قرآن سے جلوہ گر کر دے, جو دل کرے چھپا کے رکھے. ساری دنیا کہہ رہی ہمیں مقطعات کے معنی نہیں پتا, ہمیں متشابہات کا نہیں پتا, تو امام نہیں بتا رہے. اللہ ناراضگی نہیں ہوتا کہ مہدی جا ان کو ماں بتا. مہدی کہتے ہیں مولا میں ہوں صاحب الامر, جب میرا دل کرے گا بتا دوں گا. وجہ چاہیے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ ہے صاحب الامر, وہ ہے مدبر الامر. تو جلائی لیکن ہے تو اولی الامر. اولی الامر کیا ہوتا ہے؟ جو امر پر ولی ہو. اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا دل چاہے تو امر کو بدل دے. گھبرانوں کے سے کلام ہی نہیں ہے. توجہ, امر پر اختیار. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں, انہیں کا روح جب سے ہے اللہ کا امر ہے. اب پتا چلا روح کے اوپر بھی کوئی ولی ہے. گھبرا سے کلام ہی نہیں. توجہ چاہیے, عیسیٰ روح پہ ولی نہیں, عیسیٰ تو روح اللہ ہے. توجہ چاہیے, جاگتے دل کو کلام کرتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نظام میں عیسیٰ نے نفخ روح کیا, نفخ. لیکن خدا نے یہی کہا, اس قال ربک للملائکہ انی خالق بشر من صالح من حماسرون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں, 15 سورۃ الحجر 28 29 آیتیں. توجہ ہے, اور میں جب اس کو سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. اللہ نے کہا پھونکے ماری, یہ تو قرآن ہے, شاعری تو نہیں. اللہ نے پھونکے ماری. اچھا جبرائیل نے مارا آدم پھونکے, گھر سے کلام ہی نہیں. تو اگر آیتوں پہ آنکھیں ہی بند ہیں تو قرآن کی معرفت کیا ہے؟ توجہ چاہیے. پھر قرآن نے کہا تیسرا سورہ آل عمران 59 آیت, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ اور آدم دونوں کی ایک طرح مثال ہے, دونوں ابن تراب ہیں, دونوں ابن تراب. شیعہ دونوں ابن تراب ہیں, علی ابو تراب ہے. توجہ چاہیے, اللہ کہتا ہے دونوں ابن تراب ہیں, دونوں ابن تراب ہیں. یہ مٹی کے بیٹے ہیں. کسی اس کو پہچانو جس کے صدقے میں مٹی تخلیق ہوئی ہے, وہ ان کی خلقت سے پہلے ہے. یہی تو اللہ نے کہا تھا پہلے شیطان کو, بعد والوں کا مجھے نہیں پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس وہ پہلے شیطان. اللہ کے کمال سے مایوس کیا ہو گیا تجھے کہ تو اس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر گیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے ہاتھ کہاں کے دھورے سے کلام ہی نہیں. پتا چلا کوئی نور تو ہے جو آدم سے پہلے اللہ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. توجہ چاہیے, وجود ماننا پڑے گا. یہ قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ علی کا انکار کرنے والا بچ نہ سکے. توجہ چاہیے, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو پتا چلا عیسیٰ کن کے ساتھ, عیسیٰ مٹی کے بعد, آدم کن کے ساتھ, نفخ مٹی کے بعد. فرشتہ نے تو نہیں کیا نا, کوئی تو ہے. جبرائیل لے کے آیا عیسیٰ کو اٹھا کے, لیکن اس نے مریم پہ کن نہیں کہا. اس نے پھونک ماری. اس نے کہا میں کس اختیار کن نہیں رکھتا, میں تو بس پھونک ہی مار سکتا ہوں. مجھے میرے مولا نے کن پڑھ کے بھیج دیا ہے. اچھا مجھے کیا پتا, توجہ چاہیے, پھر قریب آتا ہوں. اللہ تو نہیں نہ بولتا, تو کن تو عربی میں ہے نا, تو کوئی لسان اللہ ہی بولتا ہوگا نا. میں تو نہیں کہ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ اللہ کا کام ہے گھبرا سکتا تو مجھے بتاؤ مامون کے دربار میں نعوذ باللہ میرے 8ویں امام نے شرک کیوں کیا. امام سیدھا کرتے اور کہتے ہیں کن کہنے والے خدا تو شیر کو تو وجود دے دے, لیکن امام نے ایسے نہیں کہا. امام نے ایک دم دیکھا اپنی توہین کرنے والے کی طرف, پھر دیکھا عرش کی طرف, اپنی قربت الہیہ کو پہچانا. وہ کہا اس لعنتی کو پتا نہیں کہ جس مٹی سے کھاتا ہے یہ بھی تو
جس کے در کی کنیز ملک الموت پہ ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی ہے خاموش، الیے بدل بدل کے آ کر تو در سیدہ کی کنیز کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ارے کل تک تو روٹیاں مانگنے آتا تھا، آج قوت دکھانے آ گیا۔ ایسے کلام نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ یہ ہے امام کے نصاب میں چیزیں ہیں قدر کے تحت۔ قدر سے اوپر ہے فیصلہ توحید، قضا، قضا سے اوپر ہے امر، امر کے اوپر ہے ارادہ، ارادہ کے اوپر ہے مشیت۔ یہ 14 اللہ کی مشیت میں ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ ماننے نہ ماننے، ماننے نہ ماننے، لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے پڑھو جا کر۔ بی بی نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جبرائیل بھاگا بھاگا، 1 سیکنڈ میں دروازے پہ درزی بن کے آ گیا۔ جبرائیل جلدی کیا ہوئی؟ کہا بکواس بند کر، ذرا دیر لگاؤ تو کہیں مشیت دوسرا جبریل نہ بنا دے۔ جہاں چاہیے ایسا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے حکم سے خدا تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ یہ جلوہ کری ہے محبت توحید کی، یہ آل محمد ہے، ان کی وجہ سے کلمہ جلوہ گر ہے۔ صدقے میں جنتیں بنتی ہیں، ان کے غلام جنتیں مانگتے نہیں، جنتیں باہر دیتے ہیں۔ مولا آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر۔ بس اس لیے جب سے توحید ہے تب سے لا الہ کی دلیل یہ انوار محمدیہ ہے۔ اسے ان کی ولایت رسول نے خدا کے حکم سے کائنات پہ نافذ کروائی۔ ان کی ولایت کے تحت انبیاء کو جنت ملے گی۔ رسول پاک کسی نبی کو جنت میں نہیں جانے دیں گے جب تک وہ آل محمد کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ اور اس مقام پر اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق سوچتی ہے اللہ آخر ان میں ہے کیا؟ تو نے سارا کچھ نے دے دیا۔ تو اس لیے دلیل صداقت توحید لا الہ الا اللہ کی عظمت کے لیے نور محمد کا پیکر چاہیے جو دنیا کو سمجھا سکے کہ ہم نے صرف لا الہ پڑھا نہیں، لا الہ ماننا بھی ہے۔ اس لیے اس لا الہ الا اللہ والی ذات واجب کو سجدہ کمال کرنے کے لیے محمد کا تربیت یافتہ سیدہ کا بیٹا، علی کا جانشین، حسن کا وارث حسین کربلا میں آ گئے۔ بالکل 5 منٹ اگر میں بات کر سکا وہم میں نہ جانا، یعنی نظام کو بندوں کی نگاہ سے نہیں، ایک نظام میں روح و نور بھی ہے۔ حسین علیہ السلام کی قربانی صرف ظاہری نہیں، نظام کی قوت نور حسین کو دیکھ رہی، صرف توحید نہیں دیکھ رہی، انبیاء نہیں دیکھ رہے، ملائکہ نہیں دیکھ رہے، جنات بھی دیکھ رہے۔ حسین کی مدد کرنے کے لیے کبھی زعفر جن آ رہا ہے، کبھی جبرائیل آ رہا ہے، کبھی فرشتے سیدھے کر کر کے کہہ رہے پروردگار ہمیں بدر کی طرح بھیج ہی دے۔ لیکن مدد کیوں نہیں لے رہے حسین؟ کیونکہ حسین سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں وجود دیا ہے ہم اس کی بندگی میں کتنے سرنگوں ہیں۔ یہ ہے سیرت حسینیت، یہ ہے تربیت محمد۔ اس لیے حسین پاک نے وقت اثر سجدہ کیا۔ عزادار حسین، اگر میں اس سجدہ کی کیفیت ذوالجناح کی برآمدگی سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر سکا، عام وقت نہیں ہے۔ حسین سارا دن کے تھکے ہوئے، آیت اللہ دربندی نے اپنی مقتل میں لکھا کربلا کے لیے، روایتوں سے لے کر کہ شیطان نے کہا اللہ سے، اللہ حسین جیسی قوت نور کو کربلا کی گرمی کیا کہے گی؟ اس لیے کربلا کی گرمی بڑھا
حسین علیہ السلام کی قربانی ظاہری نعوذ باللہ ایک تماشا نہ رہے، حقیقت میں دکھا کیسا صبر کرتے۔ توحید نے کہا تو میرے حسین پر شدت بڑھانا چاہتا ہے۔ میرے حسین پاک نے سجدہ کیا، کہا اللہ آج اپنے دشمن کو دکھا دے تیرا حسین کیسا۔ اسدر اس لیے کربلا میں حسین علیہ السلام کو اس میں لکھا مقتل دربندی میں کہ 70 گنا زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ اس لیے شہزادہ علی اکبر آئے باپ کی گواہی لینے کے، حسین کے منہ سے زبان سے چوستے ہیں شہزادے، اور آخر کہا بابا لگی ہے۔ امام حسین نے کہا اچھا میرے گواہ میرے منہ میں زبان دے دو۔ شہزادے نے زبان باہر نکال لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، کیونکہ اکبر پہ وہ درجہ حرارت نہیں ہے جہاں پہ حسین امامت کا امتحان دے رہے۔ مولا آپ کا رونا قبول کرے۔ بالکل قریب آتے ہوئے حسین اکیلے رہ گئے آخری وقت میں۔ اب حسین وہ بوڑھا آدمی ہے جس کا جوان عباس نہیں ہے، جس کا علی اکبر نہیں ہے، جس کا اصغر قبر میں لیٹا ہوا۔ حسین وہ ضعیف آدمی ہے جس کی پردہ دار خیموں میں خدشات میں بیٹھا۔ حسین وہ پیاسا ہے جس کو کوئی کلمہ کو پانی کا قطرہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین وہ حق کی آواز ہے جو خدا کے دشمن کے آگے جھکنا نہیں چاہتا۔ عزادار حسین لکھا، حسین پاک نے ایک مرتبہ کہا توحید کی بارگاہ میں مجھے اپنے باپ سرکار علی کی شجاعت دکھا لینے دیجئے۔ پھر حسین نے تلوار اٹھائی ذوالفقار، پھر حسین بیٹھ گئے مرتجز پر، پھر حسین پاک نے آخری جنگ ایسی کی کہ ایک مرتبہ یزیدیت کو علی یاد آ گئے، اور پھر آواز آئی حسین آپ کا وقت سجدہ ہو گیا۔ زیادہ لمحہ ہے حسین پاک نے تلوار کو نیام میں ڈال لی، ادھر تلوار نیام میں ڈالی، ادھر امت کے تبرکات بڑھ گئے۔ ایسا داروں لکھا کوئی تیر آیا حسین کے پاک دہن پہ لگا، میرے مولا نے تیر نکالا اور کہا اللہ اس دہن کو تیرا رسول ڈھونڈتا تھا۔ اتنے میں ایک تیر آیا مولا حسین کے سر اقدس میں لگا، دماغ تک چلا گیا۔ حسین علیہ السلام نے تیر نکالا اور کہا بابا علی 19 رمضان کا صدقہ، اور اتنے میں ایک تیر ہرملا نے چلایا جو حسین پاک کی پسلیاں توڑ کر دل سے گزر گیا۔ حسین نے کہا میرے لیے اکبر یہ تیری جوانی کا صدقہ۔ حسین نے تیر نکال دیا۔ لکھا روایت میں حسین پاک کے وجود طاہر پر 1960 زخم تھے۔ حسین علیہ السلام نے ذوالجناح سے کہا چلو میرا آخری سجدہ ہے۔ تیزی سے آگے بڑھا۔ حسین نے فرمایا اے میرے نانا کے دیے ہوئے گھوڑے تجھے پتا ہے میرا سجدہ کہاں ہے؟ ذوالجناح نے زاروں قطار آنسو بہاتے ہوئے کہا ہاں مولا رات کو ہی کالے برقع والی ریت پہ مار مار کے چادر کہہ رہی تھی میرے بابا رسول کے گھوڑے حسین کو میں نے چکیا 20 کے بعد آہستہ اتارنا۔ بس ادارو اس وقت جب حسین اترے لکھا مقاتل میں آیت اللہ ما مقانی عرفانی نظر کی کربلا پر، اور انہوں نے لکھا ہے آرچیوں کو ہدیہ کرو کوئی بات میں ہوا سے نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جب حسین اترے تیروں کے بستر پر بہن تھی مسلح پر، اور کہا اس وقت رسول دیکھ رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے، حسن دیکھ رہے تھے، نبی دیکھ رہے تھے، زعفر جن کھڑا کار رہا تھا مولا مجھے اجازت دو، جبرائیل کہہ رہا تھا حسین آخر میں نے بھی آپ کو کھلایا ہے، حسین مجھے اجازت دے دو۔ اللہ نے مجھے کہا حسین مانگتا ہے حسین کی نصرت کرو، مولا آپ کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے کہا خبردار میری عبادت میں دخل نہ دینا۔ بس آپ کو بتا دوں ایک لمحے کے لیے حسین کی گردن کون چومتا تھا؟ رسول۔ حسین کی گردن کون چومتے تھے؟ علی۔ حسین کی گردن کون چومتی تھی؟ حسین کی ماں سیدہ۔ اور حسین کی گردن پوری رات عاشور میں کبھی بہن نے چومی کبھی بیٹیوں نے چوما، اور جب آخری رخصت ہوئی حسین کی گردن پر پھر بہن نے بوسے دیے۔ آخر بتاؤ یہ گردن پہ بوسے کیوں؟ یہ سب گردن کو کیوں چومتے ہیں؟ آج میں
کی نصرت کرے، مجھے اجازت دے دے میں تیرے پاک حسین کی ایک لمحے کے لیے بیٹھے رہے، مصائب کے آخری جملہ کہنے دو، ابھی نہیں آتی، مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے، صرف ایک لمحے، اللہ اکبر، کہا ملک الموت نے کہا پروردگار 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 مجھے اجازت دے، حسین پورے کا پورا چھلنی ہے، حسین کے وجود میں چھاننا بنا ہوا، یہ حسین اتنا دکھ برداشت کر رہا، تیرا رسول کو صبر نہیں آ رہا، تیرے علی کو صبر نہیں آ رہا، نبی رو رہے ہیں، انبیاء رو رہے ہیں، کہا اللہ مجھے اجازت دے دے میں موت میں جا کے حسین کی پاک روح کو قبض کر لوں تاکہ حسین کی مصیبت کم ہو جائے۔ عرش والے خدا نے کہا اچھا میں تیری موت کی اجازت ہے لیکن پہلے حسین سے پوچھ لینا، لکھا اسرائیل نیچے آ گیا، آگے کہا مولا حسین اجازت دو میں آپ کی روح کو قبض کر لوں، عزاداروں کوئی جگہ نہیں جہاں سے اسرائیل روح قبض کرتا، اتنے میں حسین پاک نے اسرائیل کو دیکھا، اسرائیل نے کہا مولا مولا مجھے اجازت دو، حسین نے کہا اسرائیل پردہ کر لے میں اپنی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں بہن نے کہا بھیا کدھر گئے، یہ حسین کدھر چلا گیا، ماں مکانی نے لکھا اس وقت نور کی لہر بن کر حسین کی ماں حسین پہ نازل ہو گئی، حسین چھپے نہیں تھے، ماں نے آگوش میں نے لیا، حسین گردن نہ کٹوا